نحمده ونصلي ونسلم على رسوله کریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج میرا عنوان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ بات کرنے کا۔ سب سے پہلے میں آپ کی سیرت پر کچھ بات کروں۔ ایک روایت ترمذی کی ہے جس کے راوی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ حدیث شریف کچھ یوں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم مبارک کے متعلق روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین رکھا اور ساتھ ساتھ شبیر بھی رکھا۔ کچھ باتیں آپ کی سیرت پر کرنے سے پہلے آپ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت عرض کرتا چلوں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دو میرے پھول ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم سمجھا دوں۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین یہ جنت کے پھول ہیں، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیتے اور ان کو آپ بوسہ لیتے، اور ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے خوشبو سونگا کرتے تھے۔ اب آپ کی تعلیمات تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کی تعلیمات میں مکمل نظر آتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا جس کا نام عصام تھا۔ وہ شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کافی بغض رکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ شخص آیا اور آ کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سکوت کے ساتھ اسے سنا، خاموشی کے ساتھ اسے سنا۔ اگر ہم اس مقام پر ہوتے، اگر کوئی شخص ہمیں کچھ برا بولتا تو ہم جواب دیتے تھے، اس کو گالی دیتے بدلے میں۔ اگر نہیں بھی دیتے ہم خود کو روک بھی لیتے۔ اگر کوئی شخص ہمیں گالی دیتا ہم صبر کر لیتے، لیکن ہمارے والد کو اگر کوئی کچھ برا بولتا تب تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اسے کچھ نہ کچھ تو جواب دیتے۔ قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن کی آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اتنا تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تجھے معاف فرمائے اور مجھے بھی معاف فرمائے۔ قربان جائیں آپ کی تعلیمات پر۔ وہ شخص جس نے آپ کو گالی دی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، اس شخص کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات تھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری اور میری مغفرت فرما دے۔ اور خوش نما انداز سے آپ نے اس کے ساتھ کلام کیا، تو کلام آپ کا سن کر وہ شخص تھا دشمن، لیکن یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ما من شیء احب الی من حسین وعلی، ما من شیء علی وجہ الارض احب الی من حسین وعلی، یعنی کہ تھا تو پہلے دشمنی کے بعد جب مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میٹھی انداز میں اس نے جواب سنا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ روئے زمین پر اب مجھے امام حسین اور مولا علی سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں۔ یہ تعلیمات تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ سیرت ہے جس سے ہمیں ان تعلیمات کو لینا ہے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور ایک واقعہ ہے ان سے نسبت رکھنے والوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والا، بس اگر نسبت بھی اگر نصیب ہو جائے اللہ رب العالمین اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ مقدس ذات ہے، شہید کربلا، امام عالی مقام،
جن کے ساتھ اگر محبت کا کوئی شخص اظہار بھی کر دیا تو اس کا آخرت میں بیڑا پار ہے۔ ایک واقعہ بتلاتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں کہ بستان الواعظین کتاب میں ایک واقعہ عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذکور ہے کہ آپ کی فوج کو جمع کیا گیا تھا، آپ اپنی فوج کو دیکھ رہے تھے، کافی تعداد میں بڑی فوج تھی۔ تو اس وقت آپ نے اپنی فوج کی کثرت کو دیکھ کے دل ہی دل میں یہ ارادہ کیا کہ کاش یہ پوری میری فوج میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کربلا کے وقت بھیج دیتا اور میں میری یہ پوری شان و شوکت وہاں پر فدا کر دیتا، میری فوج کو فدا کر دیتا۔ یہ دل میں آپ سوچنے لگے۔ اس زمانے کے بزرگ کے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لا کر فرماتے ہیں کہ عمرو بن لیث کو جا کر کہہ دو کہ تمہاری دل کی جو یہ نیت تھی ہم نے اس نیت کو دیکھا ہے، اور اس نیت کو دیکھنے کے بعد ہم نے تمہاری نیت کو قبول کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اور مدارج النبوہ میں اسی واقعے کے ضمن میں ایک روایت ہے کہ عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ نیت تھی قربانی کی جو قربانی کی آپ نے نیت کی تھی کہ اپنی فوج کو قربان کر دوں، میں میری شان اور شوکت کو قربان کر دوں امام حسین پر، تو یہ نیت پر آپ کو اتنا بڑا اجر ملا کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے کسی عزیز کے قاب میں آپ تشریف لائے تو اس قریبی رشتہ دار نے آپ سے پوچھا کہ اے عمرو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی، بس اس کا سبب یہ تھا کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں شرکت کی نیت کی تھی کربلا میں، بس اللہ رب العالمین اس نیت کے طفل میری مغفرت فرما دی۔ تو نیتوں پہ یہ اجر ہے، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین سچی محبت مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔